اور اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کر دیتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب یہ ایسی چیزیں بیان کر کے اللہ خود فرما رہا ہے. اور ادھر دیکھو، ہر بندہ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائے یہ ضروری نہیں ہے. اے قرآن دے وچ ہر بندہ قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں پا سکتا، اور ہر بندہ قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کا پھر سوال ہوگا کہ ہم قرآن پڑھیں ہدایت پا جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب قرآن مجید پڑھنے سے بندہ رائٹ لیفٹ ہو سکتا ہے تو آپ سیدھے راستے پر رہنا چاہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے میرے راستے پر رہنا اور میرے خلفاء راشدین کے راستے پر رہنا. تو آپ اپنی تعلیمات کا جو منہج ہے، جو راستہ ہے، آپ دیکھیں اگر وہ صحابہ والا ہے، توجہ نہیں فرما رہے، تو آپ ٹھیک ہیں. اور اگر آپ نے کوئی نئی سوچ گھڑ لی، جیسے یہ بیان ہوا ہے 19 فرشتے ہیں، نئی سوچ کیا ہے؟ بس 19 نے، اب میں موکلم آگئی نہ دینا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ یہ تو ایک نئی سوچ آ گئی. حالانکہ یہاں سے قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے. اور وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا ایک فرشتہ کافی تھا، اللہ نے 19 اس وجہ سے رکھے تھے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جو قرآن پڑھ کے نیا مطلب، نیا مفہوم بیان کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو اگر آپ چاہیں کہ میں قرآن پڑھ کے ہدایت پر رہوں تو امت میں تفرقہ نہیں، نیا مضمون نہیں، اس امت کے سامنے کوئی نیا بیانیہ نہیں قرآن پڑھ کے نہیں. اب کوئی قرآن پڑھ کے ولیوں کے خلاف ہو جائے، قرآن پڑھ کے صحابہ کے خلاف ہو جائے، قرآن پڑھ کے اہل بیت کے خلاف ہو جائے، کیسے تجھے کوئی مانے گا کہ تو سچا ہے؟ چونکہ قرآن تو ان سب کی تعریفیں کر رہا ہے. اور اگر تو کوئی نیا بیانیہ بنا رہا ہے تو تو کبھی کامیاب ہو سکتا؟ یہ اصل بات ہے. قرآن پڑھ کے ہدایت کے راستے پر کون ہے؟ جو 1400 سالہ قرآن مجید کی تاریخ کو سمجھ رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. اور اس بات کو حضرات اہل محبت سمجھا کریں، یہ جتنے فتنے ہیں نا، کوئی بھی نئی بولی بولتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی مارکیٹ میں نیا ٹھگ آ گیا ہے، بس اس سے بچ جائیں. کلو جدید لذیذ، یہ ایک قانون پایا جاتا ہے کہ ہر نئی چیز کے اندر تھوڑا لطف ہوتا ہے، لیکن نویں دے نوں دے آڑے ہی ہوندے نے. صدقے ونجا تواڈی چوپ تو، صدقے ونجا، واہ بھائی واہ. نویں دے صرف نوں دے آڑے ہی ہوندے نے، تے جڑی پرانی ہے سدا بہار ہوندی. اسی واسطے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا لوگو اپنا مکان نیا لے لینا، اپنا سوٹ نیا لے لینا، بدل لینا، گاڑی لے لینا، جو کچھ چاہو لے لینا، لیکن کبھی عقیدہ نہ بدلنا، عقیدہ پرانا رکھنا ہے، کیونکہ عقیدہ بدل سکتا ہی نہیں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جو بندہ کوئی نئی مارکیٹ میں چیز پھینکے گا، سمجھ لو مذہب کی دنیا میں سمجھ لو یہ ٹھگ گئے. اور ہم وہ ہیں، ہمارا شجرہ حضور سے ملتا ہے، عقیدے کی دنیا میں صحابہ سے ملتا ہے، اہل بیت سے، اور کل امت کے ولی اور صحابہ اور محدثین ان سب سے ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم نے کبھی بھی دین میں کوئی ریا راستہ نہیں نکالا. یہ سیدھی سڑک ہے جو سیدھی شفاعت نگر کی ہے. بس اللہ خیر صلی اللہ. اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے. آج کل کئی پریشان ہیں، میں کدے جاواں؟ میں کہا تو سیدھا جہنم ہی نہیں جاندا، تجھے کوئی نہیں پتا. ادھر دیکھو میری طرف مسئلہ سمجھ لو. آپ کو کوئی نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے قرآن بھی دیا ہے، نبی کی ذات بھی دی ہے، نبی پاک کے ذریعے سے صحابہ بھی دیے، اہل بیت بھی دیے اور ولی بھی دیے. تو جو ان سب کو مانے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اور اگر کوئی کسی ایک کو بھی چھوڑ رہا ہے، آپ کو کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے اس بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں. اور بھائی جان یہی مسئلے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا حیا نہیں ہو رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے. اس واسطے معاشرے میں اتنی تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے معاشرے میں اتنی تلخی پیدا کرنے کی اجازت ہے، بولو اجازت نہیں ہے. لیکن آج دیکھ لو تو اس کی وجہ کیا ہے؟
لوگوں نے چھوڑ دیا، اپنے مرکز کو چھوڑ دیا، اپنی جڑ کو چھوڑ دیا ہے۔ توجہ ہے نہیں صاحب حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ